بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر، جنہوں نے ہمیں صبر، شکر، برداشت اور انسانیت کا بہترین درس دیا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی رزق کی کمی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کی مشکلات، کبھی دل کی بے چینی اور کبھی مستقبل کی فکر انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ ایسے میں انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں بلکہ بندے کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی مشکلات ایک حقیقت ہیں، لیکن ان مشکلات میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا، تکلیف کو دل میں دبا لینا نہیں ہے۔ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، گناہوں سے بچے، ناامیدی سے دور رہے اور اپنے اخلاق کو بلند رکھے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے حکم پر راضی ہوتا ہے۔ نبی کریم کی پوری زندگی صبر کی عملی مثال ہے۔ اپنے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک سخت ظلم برداشت کیا۔ اب پر پتھر برسائے گئے، اب کو طائف میں لہولہان کیا گیا، اب کا مذاق اڑایا گیا، مگر اپنے کبھی بد دعا نہیں دی بلکہ ہمیشہ ہدایت کی دعا کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ خیر خواہی اور اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحاب نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر اور اچھا اخلاق۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر انسان کے کردار کو نکھارتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں صبر کی کمی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں اور بعض اوقات غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ ایک کسان جب بیج بوتا ہے تو فوراً فصل نہیں کاٹ لیتا۔ وہ پانی دیتا ہے، زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، دھوپ اور بارش برداشت کرتا ہے، تب جا کر فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی محنت اور دعاؤں کا پھل بھی وقت کے ساتھ ملتا ہے۔ جلد بازی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، بے حساب اجر کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بے حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر اللہ اپنے صابر بندوں کو بغیر گنتی کے نوازتا ہے۔ صبر ہمیں اندرونی طاقت دیتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے۔ وہ مشکل کو موقع سمجھنے لگتا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، مشکل وقت ایمان کی پہچان ہوتا ہے۔ جب سب کچھ آسان ہو تو ہر کوئی شکر کرتا ہے، مگر جب حالات مشکل ہوں اور پھر بھی انسان اللہ پر یقین رکھے، یہی اصل ایمان ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں وہی لمحے ہماری نئی شروعات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اندھیری رات کے بعد ہی روشن صبح آتی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا صبر کر لے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے تصور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر کی عظیم مثال ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، مگر ابن نے ہر حال میں صبر کیا اور آخرکار اللہ نے آپ کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ صبر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان غصے میں آ کر غلط فیصلہ کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے، لیکن صبر اسے سوچنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر معاملے میں تحمل اور بردباری کا حکم دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، رشتوں میں محبت چاہتے ہیں اور دل میں اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کو اپنانا ہوگا۔ صبر کے بغیر نہ عبادت مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی اخلاق۔ محترم ناظرین،
یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی ہر تکلیف بھی عارضی ہے، لیکن صبر کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو شخص دنیا میں صبر کرتا ہے آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کے حصے کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ صبر کی اقسام کیا ہیں اور ہم اپنی عملی زندگی میں صبر کو کیسے اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا، شکر گزار اور مضبوط ایمان والا بنائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ صبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج کے حصے میں ہم بات کریں گے کہ صبر کی اقسام کیا ہیں اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں صبر کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ اسلام میں صبر کو عام طور پر 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم، عبادت میں صبر۔ عبادت میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز، روزہ، ذکر، تلاوت قرآن اور دیگر نیکیوں کو پابندی سے انجام دے، چاہے دل نہ بھی چاہے، تھکاوٹ ہو یا وقت کی کمی ہو۔ اکثر لوگ ابتدا میں عبادت بہت شوق سے کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ سستی آ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے نیند چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھوک اور پیاس کا صبر سکھاتا ہے اور ہمیں غریبوں کے درد کا احساس دلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یہ آیت ہمیں ثابت قدمی اور صبر کی تلقین کرتی ہے۔ دوسری قسم، گناہوں سے بچنے میں صبر۔ یہ صبر کی سب سے مشکل قسم ہے، کیونکہ انسان کا نفس اسے غلط کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام کمائی، غیبت، حسد، بے حیائی اور غصہ، یہ سب چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان برائی کا موقع ہونے کے باوجود خود کو روک لیتا ہے تو یہی اصل صبر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ آج کے دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے فتنوں کو بہت قریب کر دیا ہے۔ ایسے میں اپنی نگاہ، زبان اور دل کی حفاظت کرنا صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ تیسری قسم، مصیبت میں صبر۔ زندگی میں بیماری، مالی نقصان، رشتوں کی جدائی، ناکامی اور پریشانیاں آنا فطری بات ہے۔ مصیبت میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے، شک و شکایت کم کرے اور دعا کا دامن نہ چھوڑے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اس صبر کی بہترین مثال ہے۔ شدید بیماری، مال کا نقصان اور تنہائی کے باوجود اتنے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ صبر اور دعا کے ساتھ وقت گزارا، اور اللہ نے آپ کو اس سے بھی بہتر نعمتیں عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں صبر کیسے اپنائیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہوگی۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہے تو صبر آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ دعا ہے۔ جب دل گھبرا جائے تو اللہ سے بات کریں، اپنے آنسو اس کے سامنے بہائیں۔ دعا دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ تیسرا طریقہ مثبت سوچ ہے۔ ہر مشکل کو وقتی سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج ضرور نکلتا ہے۔ چوتھا طریقہ اچھے لوگوں کی صحبت ہے۔ نیک دوست انسان کو حوصلہ دیتے ہیں اور غلط راستے سے بچاتے ہیں۔ پانچواں طریقہ قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور انسان کو اندرونی طاقت عطا کرتا ہے۔ ایک خوبصورت مثال سنیں۔ ایک بار ایک استاد نے شاگرد کو کہا کہ پانی سے بھرا ہوا گلاس ہاتھ میں پکڑو۔ کچھ دیر بعد ہاتھ تھک گیا۔ استاد نے کہا، اگر تم اسے زیادہ دیر پکڑے رکھو گے تو درد بڑھتا جائے گا۔ یہی حال غم کا ہے، اگر ہم اسے دل میں زیادہ رکھیں تو تکلیف بڑھتی ہے، مگر اگر اللہ پر چھوڑ دیں تو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، صبر ہمیں برداشت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھاتا ہے۔ جلد بازی انسان کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ صبر کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر آج ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، زبان کو قابو میں رکھیں، دل کو صاف رکھیں اور اللہ پر یقین مضبوط کریں تو ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے صبر کی اقسام اور عملی طریقے سیکھے۔ آج کے حصے میں ہم جانیں گے کہ صبر انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے اور وہ کون سے فوائد ہیں جو صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں۔ صبر کا پہلا فائدہ، اللہ کی مدد اور قربت۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کسی چیز کا خوف کیسا؟ صبر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب بندہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت مشکلات کے باوجود پرسکون رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دل کا سکون۔ صبر انسان کے دل کو بے چین ہونے سے بچاتا ہے۔ جو شخص ہر بات پر گھبرا جاتا ہے، غصہ کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے، اس کا دل کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ لیکن جو شخص صبر کرتا ہے وہ حالات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا دل سکون میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ، کامیابی اور ترقی۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان صبر کی مثال ہوتا ہے۔ کوئی طالب علم برسوں محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی کاروباری شخص مشکلات برداشت کر کے ترقی کرتا ہے، کوئی عالم علم حاصل کرنے کے لیے صبر سے وقت گزارتا ہے۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی۔ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ صبر کرنے والے آہستہ آہستہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، گناہوں سے حفاظت۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، غصہ اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ یہی چیز انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اصل پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ پانچواں فائدہ، آخرت کی کامیابی۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں عظیم درجات ہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف آخرت کی ہمیشہ کی خوشی بن جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے وہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا۔ صبر کی عظیم مثالیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اپنے بچپن میں کنویں میں پھینکے جانے کا صدمہ برداشت کیا، غلامی کی ذلت دیکھی، جیل کی سختیاں جھیلیں، مگر صبر نہ چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے آپ کو عزت، اقتدار اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری اور تنہائی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ صبر کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو شفا دی اور نعمتیں واپس عطا فرمائیں۔ نبی کریم اپنے طائف میں پتھر کھائے گالیاں سنیں مگر بددعا نہیں دی، بلکہ فرمایا، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ ہے صبر کا اعلیٰ ترین مقام۔ ہماری زندگی کے لیے سبق۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کی مشق کرنی چاہیے۔ ٹریفک میں، گھر کے مسائل میں، مالی پریشانیوں میں، بچوں کی تربیت میں، دفتر کے دباؤ میں، ہر جگہ صبر ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ جب کوئی آپ کو برا کہے تو خاموشی اختیار کرے، جب نقصان ہو تو اللہ پر چھوڑ دیں، جب دیر ہو جائے تو شکایت کے بجائے حکمت سے کام لیں۔ یاد رکھیں، صبر تلخ ہوتا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک شخص نے ایک درخت لگایا اور روز اسے دیکھ کر کہتا، یہ کب بڑا ہوگا؟ کئی سال بعد وہی درخت سایہ دار بن گیا اور لوگوں کو فائدہ دینے لگا۔ یہی حال صبر کا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی آئے تو ہمیں صبر کو اپنا زیور بنانا ہوگا۔ محترم ناظرین، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی آسانی اور کبھی سختی آتی ہے۔ اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان مشکل میں بھی اپنا ایمان مضبوط رکھے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ آج کے حصے میں ہم جانیں گے کہ مشکل وقت میں صبر کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ سب سے پہلا اصول، اللہ پر مکمل یقین۔ جب انسان یہ مان لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ یقین صبر کو آسان بنا دیتا ہے۔ دوسرا اصول، دعا کو اپنا سہارا بنائیں۔ مصیبت کے وقت سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ بندے کی فریاد سنتا ہے۔ جب دل بھاری ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، تب اللہ سے بات کریں۔ دل کھل جاتا ہے اور امید پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم ہر مشکل وقت میں دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ تیسرا اصول، شک و کم اور شکر زیادہ۔
ہم اکثر اپنی پریشانیوں کا چرچا زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ہم شکر کی عادت ڈال لیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں۔ چوتھا اصول، وقت کو حکمت سے گزاریں۔ خالی بیٹھنے سے وسوسے بڑھتے ہیں۔ خود کو مثبت کاموں میں مصروف رکھیں، تلاوت، ذکر، مطالعہ، خدمت، خلق۔ پانچواں اصول، اچھے لوگوں سے رابطہ۔ نیک اور مثبت سوچ والے لوگ حوصلہ دیتے ہیں اور غلط راستے سے بچاتے ہیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ۔ ایک شخص شدید مالی بحران میں تھا مگر وہ نماز اور دعا نہیں چھوڑتا تھا۔ کچھ وقت بعد اللہ نے اس کے لیے روزگار کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ مایوسی سے کیسے بچیں؟ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہمیشہ امید رکھیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ، ہم صبر کی طاقت کے اس سلسلے کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ پچھلے تمام حصوں میں ہم نے صبر کی اہمیت، اس کی اقسام، فوائد، عملی طریقے اور مشکل وقت میں ثابت قدمی کے اصول سیکھے۔ آج ہم جانیں گے کہ صبر کے روحانی انعامات کیا ہیں اور ایک کامیاب مسلمان زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ صبر کا سب سے بڑا انعام، اللہ کی رضا۔ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ جب بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس پر اللہ راضی ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ دل کی پاکیزگی اور ایمان کی مضبوطی۔ صبر انسان کے دل کو حسد، نفرت، غصے اور مایوسی سے پاک کرتا ہے۔ جب انسان مشکلات میں بھی شکر کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر یقین بڑھتا ہے۔ فرشتوں کی دعائیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے صبر کرنے والوں کو جنت میں سلام کہیں گے اور ان کی ثابت قدمی کی تعریف کریں گے۔ کیا ہی بڑی عزت ہے! جنت کے اعلیٰ درجات۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں بلند مقام ہے، جہاں نہ غم ہوگا، نہ خوف، نہ تکلیف۔ کامیاب زندگی کے سنہری اصول۔ ایک، نماز کو مضبوط کریں۔ 2، قرآن سے تعلق بڑھائیں۔ 3، زبان کی حفاظت کریں۔ 4، حلال رزق اختیار کریں۔ 5، دوسروں کو معاف کریں۔ 6، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ۔ ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا مگر اس نے اللہ سے شکو نہیں کیا۔ اللہ نے اسے روحانی سکون عطا کیا۔ صبر اور دعا کا تعلق۔ دعا صبر کو طاقت دیتی ہے۔ آخری پیغام، اگر آپ آج صبر کو اپنا لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حقیقی صبر عطا فرمائے۔ آمین۔